وجود زن سے ہے تصویر کائنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، آپ نبوت ملنے سے 1 یا 2 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس سال بیت اللہ کی تعمیر ہوئی آپ اسی سال پیدا ہوئیں. یہ واقعہ نبوت ملنے سے 5 سال پہلے کا ہے. اس وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 35 برس تھی. سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین، جگر گوشہ رسول، کریمۃ الطرفین، ام الحسنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، بطول، راضیہ، المرضیہ، المیمونہ، الزکیہ جیسے متعدد القاب حاصل ہیں. یہ سارے القاب ان کے فضائل اور صفات حسنہ کو بخوبی واضح کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ مکارم اخلاق کا مجموعہ، فضائل حمید کا پیکر، فہم و فراست اور علم و فضل میں اپنے زمانے کی عورتوں میں امتیازی حیثیت کی مالک، خواتین عالم کی سردار اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں. ان کا بچپن اپنی بہنوں اور والدین کے ساتھ گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. شکل و شباہت کے اعتبار سے وہ رسول اللہ کے نہایت قریب تھیں. اللہ کے رسول نے ان کا نام فاطمہ رکھا. والدہ سیدہ خدیجہ نے نہایت محبت اور پیار سے ان کی تربیت کی اور ان میں بہادری، نیکی اور تقوی کی صفات پیدا کی. آپ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی اور حسن اخلاق کا مجموعہ تھیں. سیدہ فاطمہ کی عمر 5 سال تھی جب ان کے والد گرامی پر پہلی وحی نازل ہوئی. جب والدہ نے اسلام قبول کیا تو پہلے ہی دن یہ بھی مسلمان ہو گئیں. رسول اللہ نے زمانہ نبوت کے ابتدائی 13 برس مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزارے. یہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا، جس میں مکہ والوں نے مسلمانوں اور اللہ کے رسول پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی. ادھر اللہ کے رسول بھی مسلسل جد و جہد میں مصروف رہے. سیدہ فاطمہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو کسی لڑکی کے بس میں ہو سکتا تھا وہ سب کچھ دین کی نصرت کے لیے کرتی رہیں. بچپن ہی سے ان میں شجاعت اور بہادری پائی جاتی تھی. اور پھر سیرت کا مسافر چشم تصور سے دیکھتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں کائنات کے امام سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں. وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں، طویل سجدہ کر رہے ہیں جس میں اللہ کی تسبیحات کے ساتھ اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور اسی شان سے لمبا قیام بھی کر رہے ہیں. ابو جہل اپنے کارندوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں بیٹھا ہے. یوں تو وہ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے منصوبے بناتا ہی رہتا تھا، مگر آج اس کی شیطانی سوچ میں بہت زیادہ طغیانی تھی. وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو فلاں محلے میں ذبح کیا جانے والے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب آپ سجدے کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے. چنانچہ قوم کا بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور کہتا ہے، یہ کام میرے ذمہ رہا. پھر وہ اوجڑی لینے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. قریش مکہ کی خانہ کعبہ کے ارد گرد دکانیں تھیں. وہ وہیں بیٹھے کاروبار بھی کرتے اور اسلام کے خلاف منصوبے بھی بناتے. تھوڑی دیر کے بعد یہ بدبخت شخص اوجڑی لے کر آ جاتا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کے نبی سجدہ کرتے ہیں. وہ معصوم جو بے حد پاکیزہ نبی ہیں، جن کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہے، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو عقبہ بدبخت آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان وہ اوجڑی ڈال دیتا ہے. رسول اللہ سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک یہ اوجڑی ہٹا نہ لی گئی. مشرکین اس انتظار میں تھے کہ آپ اٹھیں اور اوجڑی سے نکلنے والی گندگی میں لت پت ہو جائیں، مگر آپ نہیں اٹھے. وہاں کچھ مسلمان بھی تھے جو غلام تھے یا بالکل کمزور تھے. ان میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. مگر مکہ کا ماحول ان دنوں اس قدر خوفناک اور ظلم پرور تھا کہ وہ آپ کی کوئی مدد نہ کر سکے. قریش آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر خوشی سے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے. اسی اثنا میں ایک 7 سالہ معصوم سی بچی نہایت دلیری اور بہادری سے آگے بڑھی. اسے کسی نے اطلاع دی کہ اس کے بابا کو اذیت دی جا رہی ہے. وہ آتی ہے اور نہایت بے خوفی سے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اوجڑی کو دھکیل کر آپ کی پشت سے ہٹاتی ہے اور ساتھ ہی اپنے بابا کے ساتھ اس قسم کے سلوک کرنے والوں کو برا بھلا کہتی ہے. جب آپ کے جسم اطہر سے اوجڑی اترتی ہے تو آپ اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں اور 3 مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بددعا فرمائی، اللہم علیک بعمر بن حشام وعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبۃ وامیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط وعمارۃ بن ولید.
آپ نے عمر بن حشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید 7 بڑے بڑے مجرموں کا نام لے کر بددعا فرمائی کہ اللہ ان کو پکڑ لے۔ تھوڑی دیر پہلے تماشا دیکھنے والے، مذاق اڑانے والے اور خوشی سے ایک دوسرے پر گرنے والے اب خوف زدہ ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس گھر یعنی بیت اللہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر اس شخص کی دعا قبول ہو گئی جو ہم سب سے بڑھ کر سچا اور امانت دار ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بالآخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہ سارے مجرم بدر کے روز قتل کیے گئے اور ایک گندے اور اندھے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ رسول اللہ نے ان مقتولین سے خطاب فرمایا اور انہیں دعوت حق قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمانے لگے، یہ مقتولین میری اچھی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، ورنہ مردے کسی کی بات نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ فاطمہ زہرا دلیر اور بہادر تھیں۔ انہوں نے یہ فکر نہیں کی کہ مشرکین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ وہ اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، ان کے جسم اطہر کو صاف کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تربیت اللہ کے نبی اور سیدہ خدیجہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو ایک مرتبہ ابو جہل نے کسی بات پر تماچا مارا۔ یقیناً سیدہ کی حق گوئی اور شجاعت کی بنا پر اس بزدل نے ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ سیدہ گھر آئیں تو اپنے والد محترم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو جہل کے اس تھپڑ کے متعلق ابو سفیان کو بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور اس کو بتایا۔ ابو سفیان کافر تھا مگر اس میں اخلاقی قدریں موجود تھیں۔ اس نے سیدہ فاطمہ کو ساتھ لیا، ابو جہل کے پاس پہنچا اور سیدہ فاطمہ کے ہاتھ سے ان کا بدلہ دلوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ کو اس پر فطری خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات